بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حضرات محترم سامعین مکرم بھائی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان سے متعلق بہت اہم باتیں اور چند اہم سوالات آپ سنیں گے اور اس کے جوابات بھی اللہ نے چاہتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے تھے اور آپ فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ حضرات محترم سامعین مکرم، رمضان اتنا عظیم، اتنا مبارک، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ یہ شخص جس کو رمضان مل جائے، اللہ کے ہاں اتنا اونچا اس کا درجہ ہو جاتا ہے کہ وہ شہید سے آگے بڑھ جاتا ہے، شہید سے بھی وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور شہید سے پہلے جنت میں جاتا ہے۔ یا اللہ، شیخ آپ کون سی بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کو ابن ماجہ کی ایک روایت سناتا ہوں، لیکن مختصر اس کا خلاصہ، کیونکہ آج کے جمعے میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی مسلمان ہوئے ایک ساتھ، بلی ایک جگہ ہے وہاں کے تھے، ایک مقام، اور ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک بہت زیادہ اجتہاد کرتا تھا، محنت کرتا تھا، جہاد کرتا تھا، نیکی کے کام بڑھ چڑھ کے کرتا تھا، اور دوسرا وہ نارمل تھا، بہت بڑھ چڑھ کے کام نہیں کرتا تھا۔ جو شخص بہت اجتہاد اور مجتہد تھا، وہ شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا، شہادت کی موت مر گیا۔ اس کے بعد ایک سال کے بعد دوسرا آدمی پھر فوت ہوتا ہے، اپنی طبیعی موت مرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور یہ دونوں بھی میرے ساتھ ہیں، اور جنت سے ایک شخص نکلتا ہے اور آ کر اس کو کہتا ہے جو بعد میں مرا، شہید نہیں ہوا، شہید جو ہوا تھا وہ کھڑا ہے ابھی، لیکن وہ اس شخص کو کہتا ہے جو اپنی طبیعی موت مرا، غور کیجئے گا، توجہ دیجئے گا، اس کو کہتا ہے تم اندر جنت میں چلے جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ نکلتا ہے، پھر کہتا ہے شہید کو کہ اب آپ بھی چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ نکلتا ہے اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ سے کہتا ہے کہ آپ واپس چلے جائیے، لم یعنی لک بعد، ابھی آپ کا ٹائم نہیں آیا، یعنی آپ جب فوت ہوں گے تو پھر یہاں آئیں گے۔ تو انہوں نے خواب سنایا لوگوں کو، لوگ تعجب کرنے لگے، یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ شہید کھڑا رہ گیا اور جو شہید نہیں ہوا تھا وہ آگے جا رہا ہے اور پہلے جنت میں جا رہا ہے، یعنی شہید سے بھی پہلے۔ ہوتے ہوتے بات رسول اللہ تک پہنچی۔ پیارے بھائیوں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تم کس چیز پر تعجب کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، تعجب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شہید وہیں پر کھڑا تھا اور جو شہید نہیں ہے وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، میرے صحابی مجھے یہ بتاؤ، جو شخص بعد میں فوت ہوا ایک سال کے بعد، اس نے رمضان اس کو نصیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا رمضان تو اس کو نصیب ہوا۔
اور اس نے 1 سال کے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ 1 سال کی نمازیں پڑھی. 1 سال میں آپ فرماتے اتنے سجدے کیے. آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں فرض نمازوں میں کتنے سجدے ہوتے ہیں. کہاں اللہ کے رسول اتنے سجدے بھی کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیں اس میں سب سے پہلے سوال کیا کہ اس کو رمضان ملا، ادرک رمضان. صحابہ نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں، یہ جو شہید ہے اور یہ جس نے 1 سال محنت کی اور عبادت کی اور رمضان اس کو مل گیا، اس کی وجہ سے یہ جنت میں بھی پہلے جا رہا ہے. اور دونوں کے درمیان اتنا فرق ہے، اتنا زیادہ فرق ہے کہ کما بین السماء والارض، جیسے زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے، اس طرح اس آدمی اور اس شہید کے درمیان فرق ہے. تو بھائیو، یہ رمضان بہت ہی غنیمت ہے، بہت ہی مبارک ہے، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ کو نصیب ہونے جا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان ویسر لنا الصیام والقیام. آمین یا رب العالمین. میں نے آج اللہ کے فضل و کرم سے خطبہ جمعہ میں ایک اور بھی بات بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 کے برابر، الی 700 ضعف، 700 تک. ایک اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 لکھتا ہے اور کبھی کبھی 700 لکھتا ہے، اس کو اجر دیتا ہے. الا الصوم، مگر روزہ، فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ نہیں دوں گا، کوئی نہیں دے سکتا. يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، میری وجہ سے یہ اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے. امام ابن رجب بڑی زبردست بات کرتے ہیں، 2 اہم بات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ روزہ، اس کا اجر و ثواب عام اعمال کے لحاظ سے 700 گنا تک تو اللہ بڑھاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص ایک اچھی جگہ پر جا کر کوئی خاص عبادت، ایک اچھی جگہ پر جا کے عبادت کرتا ہے، کسی قسم کی بھی عبادت کرتا ہے، تو اس اچھی جگہ کی وجہ سے، محترم اور مکرم جگہ کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب بڑھتا ہے. مثلا حرم میں جا کر اگر وہ کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو نیکی کتنی ہے؟ ایک نماز 1 لاکھ کے برابر، 100,000 حرم کے اندر. اور رمضان میں بھی اسی طرح اجر و ثواب بڑھتا ہے. رمضان میں بھی ذی الحجہ کے 10 ذی الحجہ میں بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے. تو روزہ پہلے ہی بہت اللہ کو پسند ہے، اللہ کے لیے ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اور بڑھاتا ہے. اور بھائیوں، اس قدر کہ فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا اجر میں دوں. ہم عام طور پہ علماء سے سنتے، وہ یہ کہتے رہتے تھے، ہم بھی کہتے تھے کہ فرشتوں تم اس کے بس یہ لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، اس کا اجر ثواب تم نہیں لکھ سکتے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن یہاں ایک اور بات ہے، ایک حدیث ہے لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ اور كُلُّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، کہ ہر عمل جو ہے وہ کفارہ بن سکتا ہے، إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. آپ جو بھی کام کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا. اس بات کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ پہلے اس حدیث
میں آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من المفلس، اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ مفلس کون ہے. مفلس دنیا میں اس کو کہتے ہیں جس کا دیوالیہ ہو جائے، افلاس ہو جائے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس بچا، نقصان ہو گیا. کہا من المفلس. صحابہ کرام نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم نہیں دینار نہیں، فقیر ہے. آپ نے فرمایا یہ نہیں. آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے پاس بہت نیکیاں ہوں گے، نماز، روزے، حج، صدقہ، خیرات لے کر آئے گا، لیکن کہ ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا. تو سارے مظلوم آ جائیں گے، جن کے ساتھ ظلم کیا ہوگا وہ آ جائیں گے کہ اللہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا. اللہ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں لے لو. کہاں وہ نیکیاں لے کر آیا تھا؟ اسی لیے ظلم سے بچو. اتقوا الظلمات فإن الظلم ظلمات. یہ اندھیریاں ہیں، قیامت کے لیے اندھیریاں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا کر سنتا ہے اور فرماتا ہے لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور مدد کروں گا اگر سے کچھ بعد. اللہ اکبر. تو اس ظلم سے ہمیں بچنا چاہیے. قیامت کے دن آدمی کی ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد مظلوم اور بھی باقی ہیں، مظلوموں کی لائن لگی ہے. اللہ کیا کرے گا؟ ان لوگوں کے گناہ، مطلب اس نے چوری کی، اس نے بدماشی کی، اس نے زنا کیا، اس نے شراب پیا، اس نے جو بھی غلط کام کیے تھے وہ سب اس کے اوپر ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. کہاں نیکیاں لے کر آیا تھا، کہاں کچھ بھی نہیں بچا، اور دوسروں کے ظلم کرتا تھا، اس وجہ سے دوسروں کے گناہ لے کر اب جہنم میں گر رہا ہے. لیکن ایک شخص ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوگا، اور جانتی کون ہے؟ وہ روزہ رکھنے والا شخص ہے. روزہ رکھنے والا، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے ہے. کیونکہ روزہ خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی ریا نمود نہیں، دکھلاوا نہیں. جب تک آدمی منہ سے نہ کہے تو کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ خاص اللہ کے لیے، اللہ اس کا بدلہ دے گا. اچھا، اب سارے اعمال تقسیم ہو گئے، روزہ بچ گیا. بہقی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلومین کی یتحمل، اپنے اوپر لے لے گا، مظلومین کی جو اجر دینا ہے اپنے خزانے سے ادا کرے گا. اس کا روزہ، غور کیجئے، اس کا روزہ اللہ تعالیٰ تقسیم نہیں کرے گا. سارے نمازیں، ساری چیزیں تقسیم ہو گئی، نیکیاں تقسیم ہو گئی، روزہ تقسیم نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد اسی روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ ہے بہت اونچا مقام، بہت بڑا مقام ہے بھائیو روزے کا. تو ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس کو رکھیے. آئیے اور بھی کچھ اہم باتیں ان دنوں سے متعلق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، رواه البخاری ومسلم. کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ رمضان سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے روزہ مت رکھو. کچھ لوگ رکھتے ہیں نا استقبال رمضان کا، رمضان کا استقبال کرتے ہیں روزہ رکھ کر. لیکن وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے جو روزہ رکھنے کی عادت ہے. پیر جمعرات کی رکھتا ہے، یوم الاثنین، یوم الخمیس روزہ رکھتا ہے، وہ رکھ سکتا ہے. یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے، وہ رکھ سکتا ہے ان دنوں میں بھی. ورنہ عام طور پہ 15 کے بعد، 15 شعبان کے بعد، اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا ہو جائے تو اس کے بعد روزہ مت رکھو. مگر وہ شخص جس کی عادت ہے وہ رکھ سکتا ہے. یہ کیوں منع کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے بھی کہ بعض لوگ جب
کوئی شک ہو جاتا ہے کہ بھئی کمیٹی نے تو اعلان کیا چاند ہو گیا، روتے ہلال کمیٹی، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوا، جیسے ہندوستان پاکستان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں ہو گیا، کچھ کہتے ہیں نہیں ہو گیا، تو ایک آدمی کہتا ہے یار ہو گیا نہیں ہو گیا کوئی بات نہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ہو گیا، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہو گیا، میں تو رکھ لیتا ہوں، میں رکھ لیتا ہوں، اگر رمضان ہوگا تو رمضان کا مجھے ثواب مل جائے گا۔ پیارے بھائیو، ہمارا دین شک پر مبنی نہیں ہے، یقین پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح النسائی، کہ جس نے اس دن روزہ رکھا جس دن شک ہوتا ہے، شک والے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو چلو میں رکھ لیتا ہوں، کیا ہے، تو اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، نافرمان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تصوموا حتی تروا الہلال، روزہ نہ رکھنا یہاں تک کہ تم چاند دیکھ لو، ولا تفطروا حتی تروا، روزہ ختم بھی مت کرو یعنی عید مت کرو یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو۔ فإن غم علیکم فاقدروا لہ، اور اگر بادل چھائے ہیں نا تو پھر اس کا اندازہ کرو، بادل چھائے ہیں نظر نہیں آ رہا تو پھر ٹھیک ہے، جیسے ایک اور روایت میں ہے فإن غم علیکم فأکملوا العدة 30، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر شعبان کے 30 دن پورے کر لو اگر بادل چھائے ہو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی ایک باب باندھا ہے، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں، ان لکل اہل بلد رؤیت، ہر جو شہر والے ہیں ان کے لیے انہی کی رؤیت معتبر ہوگی۔ مثلا اب سعودیہ میں اور بحرین میں اور امارات میں خلیج میں چاند نظر آ گئی، انڈیا پاکستان نظر نہیں آیا، انڈیا پاکستان کے لیے چاند معتبر ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ مطالعے کا فرق ہے، مطالعے کا سورج کے ڈوبنے اور نکلنے کے ٹائم کا فرق ہے، اس لیے اگر مطالعے کا تھوڑا سا فرق ہو رہا ہے تو چل جاتا ہے، جیسے کراچی ہے، حیدرآباد ہے، لاہور ہے، وہ چل جاتا ہے، بہت زیادہ فرق ہے وہ چینج نہیں چلے گا، وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا، ان کے لیے پھر اپنا ہی چاند معتبر ہوگا۔ یہ روایت میں نے سنا دی تھی، لیکن کیونکہ ہم بالکل قریب ہیں رمضان کے، تو ایک مرتبہ یہ روایت پھر سنا دیتا ہوں، اور اس میں کچھ چیزیں نہیں سنائی۔ وہ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومردت الجن، سرکش جنوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے زنجیروں سے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منها باب، پھر پورے رمضان وہ دروازہ کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منها باب، پھر کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، جنت کے دروازے کھل گئے اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8، اور جہنم کے کتنے ہیں؟ لہا 7 ابواب، 7 دروازے۔ یہ صحیح ترمذی کی روایت تھی۔ ہاں، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اللہ کی طرف سے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ اور کوشش کر۔ قرآن پڑھتا تھا روزانہ 2 سپارے 3 سپارے، آج اب رمضان ہے 5 سپارے پڑھ، 10 سپارے پڑھ، مشکل نہیں ہے، اگر کوئی نیت کر لے کر سکتا ہے۔
نیکی کر، صدقہ خیرات کر، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور گناہ کے کرنے والے اب تو باز آ جا، ناجائز کام کرنے والے، دھوکہ دینے والے، نماز نہ پڑھنے والے اور جھوٹ بولنے والے، فلمیں دیکھنے والے، گانا سننے والے، اب تو باز آ جا۔ عورتیں سے بھی کہوں گا، مردوں سے بھی کہوں گا، بھائیوں اور بہنوں سب سے کہوں گا، عرض کروں گا کہ اگر اس مہینے میں گناہوں سے نہیں باز آئے تو پھر کس مہینے میں باز آئیں گے؟ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی شہید سے آگے بڑھ رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ اللہ اپنے خزانے لٹانے پر آیا ہو اور ہم گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر دیں۔ سحری سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، رواہ البخاری و مسلم، کہ تم سحری کرو، اس میں برکت ہے، برکت ہے، صحت و عافیت ہے، دین دنیا کی ہر قسم کی برکت شامل ہے اس میں، وہ حاصل ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو سحری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ علی المتسحرین، یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا نعم السحور، نعم سحور المؤمن التمر، بہت ہی اچھا جو سحری ہے مومن کا وہ کھجور ہے، کھجور تمر ہے۔ اپنے سحری کے دسترخوان میں اس کو ضرور رکھیں، نبی فرما رہے ہیں، طاقت آئے گی، فائدہ ہوگا۔ اور ایک موقع پہ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور فی رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعوت دی، آؤ دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور، سحری کے لیے، فی رمضان، رمضان میں، فقال ہلم الی الغداء المبارک، آؤ، غدا کھانے کو کہتے ہیں، دوپہر کے کھانے کو، تو آپ فرما رہے ہیں کہ آؤ مبارک کھانے کی طرف، اس کو مبارک کھانا کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم کو جاگنا چاہیے، ضرور کچھ نہ کچھ سحری کرنا چاہیے۔ اور بھائیو، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو رات کے ٹائم نیت نہیں کرتا روزے کی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے، اگر رات کو نیت نہیں کرتا روزے رکھنے کی تو اس کا پھر روزہ دن میں روزہ قبول نہیں ہوتا۔ مثلا اس نے روزہ نہیں رکھا اور صبح ہو گئی، اب وہ جو کام تھا اس کا نہیں ہوا، اس نے کہا چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، نیت کر لیتا ہوں، کچھ کھایا تو ہے ہی نہیں، ابھی تک تو کچھ کھایا نہیں، ناشتہ بھی نہیں کیا، تو روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ رات کو نیت ضروری ہے رمضان کے روزے کے لیے بھائیوں، رات کے ٹائم، لیکن نیت کے کوئی الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے، پہلے بھی عرض کی تھی آپ کے سامنے۔ آپ جو ٹائم پیس لگا رہے ہیں، آپ جو روٹی لا کر رکھ رہے ہیں اور سالن وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دل میں نیت ہے نا کہ روزہ رکھنا ہے، یہی تو نیت ہے، یہی نیت ہے، منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور اللہ اکبر، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، کہ کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے، برتن ہے، پلیٹ ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں، وہ کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے اور اذان سنتا ہے، اذا سمع احدكم النداء، ان میں سے کوئی اذان سنتا ہے اور ہاتھ میں اس کے برتن ہے، فلا يدعه، اس کو نہ رکھے، نہیں، حتی یقضی حاجتہ من، یہاں تک کہ اس سے حاجت اپنی پوری کر لے۔ لیکن اس حدیث
کی سند میں کلام کرتے ہوئے بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ کوشش کرے کہ جلدی سے ختم کر دے، کیونکہ ایک ٹائم ہے، مثلا 5 بجے ٹائم ہے، اب وہ 5:01 ہو گیا، وہ ٹائم دن کا ٹائم شروع ہو گیا، افطاری کا ٹائم شروع ہو گیا، دن کا ٹائم ہو گیا۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس ٹائم سے پہلے کھا پی لیں، اور اگر منہ کے اندر ہے تھوڑا سا ہے تو اس کو ختم کر لیں، جیسے کہ اس روایت میں ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے۔ روزے کی فضیلت میں کچھ حدیثیں بھی سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو شخص ایک دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد بھی ہے، فی سبیل اللہ سے مراد صرف اللہ کے لیے بھی، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے وجہہ عن النار، جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو، روزہ رکھنے والے کے چہرے کو 70 خریفا، 70 سال اس کو دور کر دیتا۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہم کو بھی ایسا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک روایت میں ہے، اچھا یہ روایت جو سنائی میں نے 70 خریفہ فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی۔ ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، جعل اللہ بینہ وبین النار، جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ جو شخص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یا فی سبیل اللہ جہاد میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتا ہے، کما بین السماء والارض۔ وہ خندق اتنی بڑی ہوتی ہے، خندق بڑی ہوتی ہے، بڑا ہوتا ہے، خندق ہے نا، ہاں، تو اتنی وہ بڑی ہوتی ہے کہ جیسے آسمان و زمین کا فاصلہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک روایت اور سن لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر، آپ کو فجر کے ٹائم پہنچ جاتا تھا، یعنی فجر، وہو جنوب من اہلہ، یعنی آپ اپنے گھر والی کی وجہ سے حالت جنابت میں ہوتے تھے، ثم یغتسل ویصوم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا لیتے تھے اور روزہ رکھ لیتے تھے۔ یہ نہیں کہ بھئی اب تو میں اس حالت میں ہوں، روزہ نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا، روزہ ہو جائے گا، اگرچہ وہ بعد میں نہا لے۔ الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ ایک ایسا ڈھال ہے جیسے کوئی آدمی دشمن کی وار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وحصن حصین، اور ایک قلعہ ہے، مضبوط قلعہ، جس کے اندر یہ بیٹھا ہے، جہنم کی آگ سے بچے گا، آگ اس کو کچھ نہیں کر سکے گی اس روزے کی وجہ سے۔ یہ ہیں بھائی اس کے فضائل۔ اور آپ نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اللہ کی باتوں پر ایمان، قرآن پر ایمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہے نا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس پر ایمان رکھنا، اور ثواب کی امید سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور رمضان میں بھائیو یہ جو فضیلت ہے، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، 3 مرات، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قیام کرتا ہے یعنی تراویح پڑھتا ہے، اس کے بھی گناہ معاف۔ جو من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے جاگتا ہے اس کے بھی سارے پچھلے گناہ 3 مرتبہ یہ آپ کو حاصل ہوتا ہے ایک رمضان میں. اللہ اکبر، یہ اللہ کا فضل و کرم. اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو. کتنا ہی بدبخت آدمی ہے یہ، اتنا اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہے، اتنی بخشش کر رہا ہے، شہید سے آگے اس کو پہنچا رہا ہے روزے کی وجہ سے، لیکن یہ نہ روزہ رکھتا ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ کوئی اور کوئی اچھے کام کر رہا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، گندے کاموں میں لگا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ناک خاک آلودہ ہو. مثلا اگر یہاں پر اعلان ہو کہ بس جتنے لوگ ہیں آ جائیں، یہ ایک تھیلی رکھی ہے 10-10 لاکھ دینار کی، اٹھا کے لے جائیں، اور وہ دوسرا آدمی کہا یار نہیں مجھے نہیں چاہیے، بیٹھا ہے اتنا سوچ میں ادھر سے وہاں تک کیسے جاؤں گا، میں اتنا چلنا پڑے گا. ایسا سست اور کاہل ہے، اتنا چلنا نہیں گوارا کرتا. یا آ جاؤ صرف سائن کر دو، منیر بھائی آ کے سائن کر دو اور بس تم کو ایک بنگلہ ملے گا. اور وہ آتا ہی نہیں ہے، سائن بھی نہیں کرتا، کہتا نہیں میں نہیں سائن کرتا. تو بدبخت ہے نا، اپنے بچوں کو محروم کر رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے. اللہ نے ہم لوگوں میں سے اس سے بھی آسان ہے بھائیو، اس سے بھی آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت. یہ قرآن بھی اور یہ روزہ اور یہ قرآن دونوں شفاعت کریں گے بندے کے لیے قیامت کے دن. ہم جب پریشان ہوں گے، سورج بہت قریب ہوگا، افراتفری ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. باپ کو دیکھ کر بھاگے گا آدمی، ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. اس دن ایک غمخوار آئے گا آپ کے پاس، وہ رب کا قرآن ہوگا. یہ رمضان ہوگا، رمضان کے روزے ہوں گے، ہاتھ پکڑ کے کہے گا آؤ میرے ساتھ، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کیا چاہیے بھائی؟ جب کوئی سگا سگے کو نہیں پوچھ رہا ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے، اس دن یہ قرآن آپ کے کام آئے گا اور یہ روزہ آپ کے کام آئے گا. شوق کے ساتھ قرآن بھی پڑھیے، شوق کے ساتھ صحیح طرح روزہ رکھیے. یقول الصیام، روزہ کہے گا اے ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی. اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے اور شہوت سے دن کے ٹائم منع کر دیا تھا، اس کو روک دیا تھا، تو اللہ میری شفاعت قبول فرما اس کے بارے میں. یقول القرآن، قرآن کہے گا ربی منعته النوم. اے اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے منع کر دیا، نیند آ رہی تھی، دن بھر کا تھکا ہوا تھا، میں بھی تراویح پڑھنی، تراویح پڑھ کے پھر آگے گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے، نیند آ رہی ہے، لیکن کہتا ہے نہیں تھوڑا قرآن پڑھ لوں پھر سوؤں گا. میں نے اس کو نیند سے منع کیا اور پھر جاگنے کی راتوں میں پوری رات ہی جاگتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. تو کہے گا اللہ اس کو رات کو سونے سے منع کر دیا تھا، فشفعنی فیہ، اللہ میری شفاعت قبول فرما. فیشفعانی، اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت کو قبول کرے گا. بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، اور یہ اتنا ایسا عمل ہے کہ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت بھی قبول ہوگی. تو اچھی طرح قرآن بھی پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے اور روزہ بھی رکھیے. میں نے جو یا باغی الخیر والی روایت سنائی تھی نا، اس میں ایک الفاظ پھر رہ گئے. اس میں آخر میں یہ وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ہر رات آزاد کرتا ہے. ایک روایت میں ہے، پچھلی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ افطاری کے ٹائم لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، دن میں بھی آزاد کرتا ہے، رات میں بھی آزاد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور ہر رات ایسا کرتا ہے. پیارے بھائیوں، علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جہنم سے آزاد کر دے تو پھر اس کو کبھی آگ میں داخل نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دینا. ایک
ایک اور روایت سناتا ہوں اسی سے متعلق ہے، ان للہ عند کل فطر عتقاء، اللہ کے لیے ہر افطاری کے ٹائم لوگوں کو آزاد کرنا ہے، وذالک فی کل لیلہ، ہر رات ایسا کرتا ہے، صحیح جامع کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، جو میں نے کہا تھا وہی آگے دوسری روایت بھی آ گئی، ان للہ تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلہ، ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی سن جائیے، خوشخبری سن جائیے، جو پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، جو مصیبت زدہ ہیں اور مسائل میں اور مشاکل میں پڑے ہوئے ہیں، روزگار نہیں ہے، وہ بھی سن لیں، لِكُلِّ عَبْدٍ مِّنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر آدمی کے لیے ایک دعا ہے جو قبول کی جائے گی رمضان میں، تو دعا مانگیے، ادعونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اور جب بھائیو آپ روزے سے ہونا تو اپنا ٹیمپریچر کو لو رکھنے کی کوشش کریں، گرم نہ ہو، غصہ نہ کریں، بلڈ پریشر ہائی نہ کریں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، اذا کان یوم صوم احدکم، جب کوئی روزے سے ہو کسی دن، فلا یرفث، گندی باتیں نہ کریں، بیکار باتیں اور جو شہوت والی باتیں نہ کریں، ولا یسخب، چیخے چلائیں نہیں، چیخے نہیں، یسخب زور سے، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، اگر کوئی اس کے ساتھ جھگڑا کرے یا اس کو گالی دے، کوئی اس کو گالی دے اور اس کے ساتھ لڑائی کرے تو وہ کہے انی صائم، میں تو روزے سے، میں روزے سے ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ پہلے اپنے دل میں کہے کہ بھئی یہ تو جہالت کر رہا ہے، میں نہیں کروں گا، میں روزے سے ہوں، لیکن پھر بھی وہ نہیں سمجھے، یہ خاموش ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، تو کہے بھائی انی صائم، میں روزے سے ہوں، جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں لیکن انی صائم، میں روزے سے، یہ عادت ڈالیں، ٹھیک ہے، اللہ آپ لوگوں کو برکت دے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت تھی، مسلم شریف کی بھی، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لم يدع قول الزور والعمل به، جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بات کو نہ چھوڑے یا جھوٹ کام کو نہ چھوڑے، یعنی گندے کام، ناجائز کام نہیں چھوڑتا ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ شَرَابَهُ، کہ اب اللہ کو ایسے آدمی کے روزے کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا چھوڑ دے اور پینا چھوڑ دے۔ بھائیو، روزہ دیکھیے، بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ روزہ لوگ رکھتے ہیں، ہم لوگ رکھتے ہیں پیٹ کا، اصل میں آپ روزہ رکھیے اپنی آنکھوں کا، اپنی کانوں کا، کہ ہم نے اپنے کان سے کوئی گانے نہیں سننے، غلط بات، غیبت، چغلی نہیں سننی، زبان سے ایسی بات نہیں کرنی، آنکھ سے ایسی چیز نہیں دیکھنی، آنکھوں سے ایسی چیز، یہ آنکھوں کا روزہ ہے، یہ کان کا روزہ ہے، ہاتھ سے ایسے کوئی، پاؤں کا بھی روزہ رکھیں، صرف پیٹ کا روزہ، یہ تو پیٹ کا روزہ ہو گیا، اور ہاتھ سے غلط کام بھی کر رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، دوسرے کو مار بھی رہا ہے، غلط جگہ بھی جا رہا ہے، آنکھوں سے فلمیں دیکھ رہا ہے، کان سے گانے سن رہا ہے، چغلی زبان سے کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اس کا پیٹ کا روزہ ہے، باقی اس کے اعضاء کا روزہ نہیں ہے۔ تو پیٹو روزے دار مت بنو، اپنے پورے اعضاء کو روزہ رکھواؤ، رکھیں گے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، کہنے والے کو بھی زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو بھی اللہ توفیق دے، سننے والوں کو بھی اللہ توفیق دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الصیام لیس من الاکل والشرب فقط، صیام یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا فقط، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو یہ ہے کہ آدمی لغو، بیکار کام کو بھی چھوڑ دے، اور رفث، جماع کی باتوں کو بھی چھوڑ دے۔ یہ
روایت اس سے پہلے تھی وہ بخاری کی روایت تھی، اور یہ صحیح الموارد میں یہ روایت ہے۔ ایک مسئلہ بھی سنتے جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم روزے سے ہو نا، روزے کی حالت میں ہو، تو پھر ناک میں زور سے پانی مت ڈالو وضو کرتے ہوئے، ورنہ آپ فرماتے ہیں بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، وضو کرتے ہوئے تم اچھی طرح ناک میں پانی چڑھاؤ، منہ میں لیا پھر ناک میں کھینچنا چاہیے، استنشاق کہتے ہیں، لیکن الا ان تکون صائما، اگر تم روزے سے ہو تو پھر مت کھینچو، کیونکہ وہ ناک کی نالی سے پیٹ میں چلا جائے، روزہ ٹوٹ جائے۔ ابو داؤد کی روایت تھی۔ من ذرعه قی وهو صائم فليس عليه قضاء وان استقى فليقضي۔ صحیح ابی داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خود بخود قے آ جائے، خود بخود قے آ جائے حالت صیام میں، تو اس پر کوئی قضا نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر خود ہی انگلی ڈال کر، قلم ڈال کر، کوئی چیز ڈال کر قے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قے آ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان میں دین کو بڑا مشکل بنا دیا، اور ملا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر منہ بھر کر آ جائے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، اگر تھوڑا سا آ جائے تو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ منہ بھر کر، بھائی جب انسان کو الٹی آتی ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ منہ بھر کر آ رہی ہے کہ آدھا منہ آ رہی ہے، تو ایک ایمرجنسی کی صورت ہوتی ہے، اور وہ تو بھاگتا ہے باتھ روم کی طرف یا ڈسٹ بین کی طرف کہ وہ اپنا قے اس میں ڈال دیں، کچھ ہوش نہیں رہتی۔ اور اگر خود بخود آ گئی تو کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹا، ہمارے ملا مولوی کہتے ہیں نہیں ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ وہ منہ بھر کے آ گیا۔ منہ بھر کے نہیں، پورا ڈسٹ بین بھر جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر خود بخود آ گیا۔ اگر خود ہی تم کوشش کر کے نکال رہے تو روزہ ٹوٹ جائے، چاہے وہ تھوڑا سا آئے چاہے زیادہ آ جائے۔ اور یاد رکھیے آپ فرماتے ہیں من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه، کہ اگر کوئی شخص بھول سے روزے کی حالت میں کھا لیا پی لیا تو اس کو اپنا روزہ مکمل کرنا ہے، کوئی حرج نہیں۔ فإنما أطعمه الله وسقاه، یہ اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے پلایا، اللہ نے اس کو کھلا دیا، روزے کی حالت میں کھلا دیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر بھول سے۔ کافی ساری روایتیں ہیں لیکن ٹائم بھی ہونے والا ہے، اس لیے میں ان سب کو چھوڑتا ہوں۔ دو روایتیں سنا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے اور رکھے، عید کے دن نہیں رکھنا، عید کے دن نہیں رکھنا، اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، آپ کی مرضی ہے ایک ساتھ رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے متفرق دنوں میں رکھ لیں، 2 دن چھوڑ کے 5 دن چھوڑ کے پورا ہفتہ چھوڑ کے پھر رکھ لیا، مرضی آپ کی، لیکن اس شوال کے مہینے میں آپ نے رکھنا ہے کہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ دیکھیں عام طور پہ ایک دن، ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 اور 29، اور ایک سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 360 دن، 360 دن۔ اور اللہ کے ہاں ایک من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی 10 کے برابر ہے نا؟ ایک مہینے کے روزے کتنے مہینے کے برابر ہو گئے؟ لم سم موٹا حساب بتا رہا ہوں، ایک ایک کر کے نہیں بتا رہا۔ ایک مہینہ کتنے کے برابر؟ 310 کے برابر۔ 10 کے برابر نا بھائی،
2 مہینے باقی تھے ابھی. 2 مہینے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 روزے دے دیے. 3 روزے 30، پھر 3 30، 2 مہینے ہو گئے. پورا 1 سال ہوا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آخری روایت جو اس سے متعلق ہے روزے سے، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، قبل خروج الناس الى الصلاة. صحیح البخاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کیا ہے، اور نبی کا فرض بھی اللہ کی طرف فرض کی طرح ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی آپ فرما رہے ہیں نا. تو آپ نے فرض کیا زکوٰۃ الفطر 1 سا، ایک پیمانہ ہوتا ہے جس میں تقریباً 2.5 کلو، 2.25 سیر یہ آ جاتے تھے کھجور کے، اور شعیر جو کے. یہ غلام ہے اس پر بھی، آزاد ہے اس پر بھی، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، سب کی طرف سے یہ نکالا جائے. اور جنس نکالنی چاہیے، جنس نکالنی چاہیے. آج بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نوٹ بڑا اچھا ہے، نوٹ دینے سے فائدہ ہوتا ہے، غریب کو فائدہ ہوگا. تو اس ٹائم بھی غریب بھی تھے، اور اس ٹائم بھی دینار بھی تھا، درہم بھی تھا. یہ عملہ تھا، اس کو عملہ کہتے ہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض کیا، اس کو بدلنا نہیں چاہیے. اس میں جنس ہی نکالنا چاہیے. اس پر میری الگ سے تحقیق ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑتا ہوں. آ جائیں، آج جو میں نے آپ کو اعلان میں سوالات لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں. بہت اہم سوالات ہیں پیارے بھائیوں، اس کا سننا بھی ضروری ہے. اگر آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا تو اس کو آپ اتنا ڈیپ نہ لیں گے، تھوڑا درگزر کریں گے. آخری درس ہے آج ہمارا، اس کے بعد پورا مہینہ آپ کی چھٹی، اس کے بعد پھر چھٹی، 3-4 دن اور چھٹی، یعنی 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ عید کے بعد بھی ہم ریسٹ کرتے ہیں نا سب لوگ. آپ کو بتا دیں گے پھر اعلان کے ذریعے کہ کب درس شروع ہوگا انشاءاللہ. صرف رمضان میں، یہ رمضان سے پہلے رمضان کی وجہ سے آپ آ رہے تھے، رمضان کے بعد بھی آئیں گے. جی آئیں گے رمضان کے بعد بھی. دیکھیں یہ اور اس سے اسی طرح کی بہت ساری پیاری باتیں خالص اور کھاٹی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تو آپ لوگ ضرور تشریف لائیے، اپنے دوست احباب کو بھی لائیے، بتائیے ان کو. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس ہمارے اعلانات اور ہمارے کلپس وغیرہ پہنچ جائیں، صرف میری نہیں ہوتی اور بھی علماء کی ہوتی ہیں، وہ پہنچ جائیں، تو وہ اپنا نمبر لکھا دیں، انشاءاللہ ہم اس کو ایڈ کر لیں گے. پچھلی مرتبہ جو ساتھیوں نے نمبر لکھایا تھا ان کو پہنچ رہی ہے؟ نہیں ابھی تک پہنچی؟ اچھا، ہمارے زاہد بھائی نے تھوڑی سستی کر لی. وہ ان کو میں نے کافی سارے نمبر دے دیے تو ان کو لگانے میں ٹائم لگ گیا. انشاءاللہ پہنچے، ضرور پہنچے. وہ ہمارے ایڈمن کے ساتھی ہیں، زاہد بھائی تو کچھ مصروف ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی جو قضا ہے اس میں دیر کرتا ہے تو کیا، جیسا کہ آج ہماری یہ مشہور ہے اور بعض صحابہ کا قول بھی ہے، ابن عباس کا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ مثلاً پچھلے رمضان میں کچھ روزے رہ گئے، اس رمضان کے آنے سے پہلے رکھنا چاہیے تھا، نہیں رکھ سکے، دوسرا رمضان آ گیا، عورت ہو یا مرد ہو. تو عبداللہ بن عباس اور سیدنا ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ وہ روزہ بھی رکھے گا، قضا بھی کرے گا، اور علیہ فدیہ بھی دے گا. ٹھیک ہے، تو آئیے اس سے متعلق، اس اہم مسئلے سے متعلق میں یہ الاسلام سوال جواب
یہ ویب سائٹ ہے، اس میں سے جس کا سوال نمبر ہے 26865 تاریخ ہے 24 اگست 2007۔ اتفق الأئمة على أنه يجب على من أفطر أياما من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي۔ علماء کے اس پہ اتفاق ہے، ائمہ کا، چاروں اماموں کا، کہ جو روزے چھوٹ گئے ہیں وہ دوسرے رمضان آنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قضا پورا کر لے۔ اور واستدلوا على ذلك، اور استدلال کیا بخاری کی ایک روایت سے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت كان يقوم علي الصوم من رمضان، میرے اوپر رمضان کے روزے باقی ہوتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں۔ فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، تو میں روزہ نہیں رکھ سکتی تھی الا یہ کہ شعبان میں جا کے رکھتی تھی۔ وذلك لمكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، کہ کسی وقت بھی ان کو میری ضرورت پڑ سکتی ہے میاں بیوی کی حیثیت سے، تو آپ پورے سال میں نہیں رکھتی تھی۔ رمضان میں آپ کو اس لیے موقع مل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان میں اس لیے آپ کو موقع مل جاتا تھا کہ آپ شعبان میں اس قدر روزے رکھتے تھے کہ کسی اور مہینے میں اتنا روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو اما عائشہ اس سے فائدہ اٹھاتی اور اپنے قضا روزے شعبان میں رکھ لیتی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دیکھیے اب اس میں جو روزے کی تاخیر ہو رہی ہے اس کی کچھ صورتیں ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے دیر کی، ان یکون تاخیر قضاء رمضان بعذر، کسی عذر کی وجہ سے اس نے تاخیر کی۔ لو کان مریضا، بیمار تھا، واستمر به المرض حتى دخل رمضان التالي، ایک آدمی پہلے رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا، پھر بیمار ہو گیا کہ ٹھیک ہو جاؤں گا رکھوں گا، لیکن ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، نہیں رکھ سکتا تھا، دوسرا رمضان آ گیا، حتى دخل رمضان التالي فهذا لا اثم عليه بالتاخير، اس پر کوئی گناہ نہیں تاخیر کی وجہ سے، لانه معذور، اس کو تو کوئی دن ملے نہیں کہ جس میں اپنا روزہ پورا کر سکے، قضا کر سکے۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ فَقَط، اس کے اوپر صرف قضا ہے۔ والثانیہ، دوسری صورت یہ ہے، ان یکون تاخیر قضاء رمضان بدون عذر، اس کو ٹائم ملا، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے تھے، قضا جو رمضان میں نہیں رکھے تھے، پورے سال میں وہ ٹھیک ہو گیا، صحت مند تھا، لیکن سستی کاہلی کی وجہ سے اس نے روزہ رمضان آنے سے پہلے نہیں پورا کیا۔ فهذا آثم بتاخیر القضاء بدون عذر، کیونکہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اس نے روزہ نہیں رکھا، یہ گنہگار ہے۔ واتفق الائمہ علی ان علیہ القضاء، سارے ائمہ نے اس پہ اتفاق کیا ہے۔ چار ائمہ جب میں کہوں اس سے مطلب یہ کہ ائمہ الاربعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں اور بہت بڑے ائمہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان میں سے کسی کی گستاخی نہیں کرتے، ان سب کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر قضا ہے۔ ولكن اختلفوا هل يجب مع القضاء ان يطعم عن كل يوم مسكينا او لا، اور اس میں ان میں سے بعض نے اختلاف کیا ہے کہ کیا یہ شخص جس نے جان بوجھ کے دوسرے رمضان سے پہلے روزہ نہیں رکھا تو اب بعد میں قضا تو کرے گا، تو کھانا بھی کھلائے گا، فدیہ بھی دے گا، ان يطعم عن كل يوم مسكينا یا نہیں، اس پہ اختلاف ہے۔ قضا کرنے پر سب کا اتفاق ہے، اتنا سمجھ گئے۔ کھانا کھلانے میں اب علماء کا اختلاف ہے کہ کھانا کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا۔ فذهب الائمہ مالک والشافعی واحمد ان علیہ الاطعام، یہ تین امام اس طرف گئے ہیں
امام مالک، شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، سب کہیں رحمہم اللہ، بہت محنت کی ان لوگوں نے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھلائے گا۔ اچھا ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جیسے بعض صحابہ جن کا میں نے شروع سے نام لیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے یہی فتویٰ ان لوگوں کا کہ اگر کوئی شخص اس طرح دیر کرتا ہے، ایک سال پورے سال میں نہیں رکھتا، تو دوسرے اب رمضان آ گیا اس کے بعد رکھتا ہے تو قضا تو کرے گا اور کھانا بھی کھلائے گا۔ ٹھیک، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طرف گئے ہیں 3 امام، لیکن ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ کھانا کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں، لا یجب مع القضاء اطعام، کہ قضا میں کھانا کھلانا نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اور وہ استدلال کرتے ہیں اور ان کا استدلال بھی بہت قوی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے نا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کہ جو مریض ہو یا سفر پہ ہو تو اس کو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ گنتی پوری کرنی ہے اور دنوں میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قضا کا تو ذکر کیا ہے، لم یأمر من افطر من رمضان الا بالقضاء فقط ولم یذکر اطعام، کہ اللہ نے قضا کا تو ذکر کیا ہے، اطعام کا ذکر قرآن پاک میں نہیں کیا۔ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے۔ اور اس کو امام بخاری نے بھی اختیار کیا، یہ اس بات کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو دیکھو آپس میں صحیح بات ہے، تو ابو بخاری نے بھی اس کو مان لیا۔ اختارہ الامام بخاری رحمہ اللہ قال فی صحیح، اپنی صحیح میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ثم قال البخاری ولم يذكر الله الاطعام انما قال فعدة من ایام اخر، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کھانے کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف یہ کہا ہے کہ قضا کرے کے دن کی۔ اور اسی کو اختیار کیا ہے شیخ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وَأَمَّا أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ فَإِنَّ فِي حُجَّتِهَا نَظَرًا إِذَا خَالَفَتْ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ، صحابہ کا جو قول ہے نا اس کی دلیل میں ایک نظر ہے۔ اگر صحابہ کا قول قرآن کے خلاف ہے تو وہ نہیں مانا جائے، شیخ عثیمین کہتے ہیں نہیں مانا جائے۔ تو اسی لیے جب اللہ نے نہیں کہا تو ہم بندوں کے اوپر اس کو لازم نہیں کر سکتے، اور اگر لازم کریں گے دلیل لاؤ، کہاں دلیل؟ کوئی دلیل نہیں۔ دیکھو بھائیو، آپ لوگ کہتے ہو آپ ایسے ہو، آپ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرتے نہیں۔ ابو حنیفہ کی جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہم مانتے ہیں، ہمارے بڑے علماء نے مانا، بخاری نے مانا، شیخ عثیمین نے مانا، سلفی تھے یہ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ابو ہریرہ اور سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عباس کی جو بات ہے نا، اس کو ہم استحباب پر، وجوب پر نہیں، واجب نہیں، مستحب، کہ اچھا ہے، بہتر ہے کھانا کھلا دیں قضا کے ساتھ۔ جس نے 1 سال دیر کی اب وہ قضا کر رہا ہے تو پھر وہ کھانا بھی کھلا دے، مستحب ہے۔ تو کہتے ہیں فالصحیح فی هذه المسألة ان لا يلزمه اکثر من الصيام الا انه يأثم بالتاخير، کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس اوپر کھانا کھلانا نہیں ہے، صرف اس کو روزہ رکھنا ہے، اور وہ گناہ گار ہے، تو گناہ گار ہو گیا تو کیا کرے گا؟ استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ آخر میں کہتے ہیں وعلى هذا فالواجب هو القضاء فقط، تو واجب جو ہے صرف قضا ہے۔
وَإِذَا احْتَاطَ الْإِنسَانُ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا كَانَ ذَلِكَ حَسَنًا، اگر وہ احتیاط کر کے کہتا ہے چلو میں کھانا بھی کھلا دیتا ہوں تو مستحب ہے، کر سکتا ہے. لیکن واجب، فرق ہے، واجب میں کچھ ضروری ہے. اب ایک سوال، دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مر گئے اور اس کے اوپر روزے ہیں، وہ روزے نہیں رکھا اور وہ مر گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں من مات وهو علیہ صیام صام عنہ ولیہ. من مات، جو مر گیا اور اس کے اوپر روزے ہیں، اس کے روزے باقی تھے، مثلا 10 دن نہیں رکھ سکا، 15 دن نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، صام عنہ ولیہ، تو اس کے ولی وہ روزہ رکھیں. اس کی 3 صورتیں ہیں، اس کی بھی بہت اہم بات ہے سمجھنے کی. نمبر 1 کہ اگر آدمی بیمار ہے اور اس کی شفا کی کوئی امید نہیں ہے، ایک ایسا آدمی بیمار ہے کہ شفا کی کوئی امید ہی نہیں ہے، فلا صیام علیہ ولا قضا، تو اس کے اوپر نہ کوئی روزہ ہے نہ قضا ہے. انما یطعم مکان کل یوم مسکینا، ایک روزے کے بجائے مسکین کو اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا جائے گا. یہ جو حدیث ہے نا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، یہ ہر جگہ لاگو نہیں کی جائے گی. جیسے پہلی صورت بتا رہا ہوں آپ کو، ایک آدمی تھا، وہ اس کی امید ہی نہیں تھی اس کو شفا ملے، تو اس کے اوپر قضا نہیں ہوتی. بوڑھا ہے، ہمیشہ دائمی مریض ہے، تو اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے، زندہ ہے تب بھی اور اگر وہ مر گیا تب بھی. یہ نمبر 2 دوسری صورت یہ کہ دوسرا آدمی جو ایسا بیمار تھا جس کی شفا کی امید تھی کہ وہ ٹھیک ہو سکتا تھا، فلا يجب عليه الصيام في رمضان بسبب المرض. تو رمضان میں کیونکہ وہ بیمار تھا اور شفا کی امید تھی تو رمضان میں روزہ نہیں رکھا، تو اس کو بعد میں انما علیہ القضاء، اس کو بعد میں قضا کرنی پڑی. لیکن وہ بیمار تھا اور رمضان کے بعد بھی پھر اس کو موقع نہیں ملا اور پھر وہ اسی مرض پہ وہ فوت ہو گیا، ٹائم نہیں ملا. رمضان میں بیمار تھا، شفا کی امید تھی، لیکن رمضان کے بعد شفا تو آنی دور کی بات تھی، وہ بیچارہ زندہ ہی نہیں رہا، فوت ہو گیا. تو اس کے اوپر فلا شیء علیہ، کچھ بھی نہیں ہے، لا صیام ولا اطعام، نہ وہ کھانا اس کی طرف سے کھلایا جائے گا، نہ وہ کوئی روزہ رکھے گا اس کی طرف سے. اس کو ٹائم نہیں ملا نا. دیکھیے اس کے اوپر اللہ نے رخصت دی تھی، اور فرض کب ہوگا؟ جب وہ ٹھیک ہوتا، تو ٹھیک ہونے کا تو ٹائم ہی نہیں آیا اور اس سے پہلے وہ فوت ہو گیا. تو اس لیے ایسے آدمی کے ساتھ اس کے ولی نہ کھانا کھلائیں گے مسکینوں کو، نہ روزہ رکھیں گے. یہ وہ بات ہے بھائیو جو عام لوگوں کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے، آگے سنتے ہیں. تیسری چیز ہے اما اذا كان قد تمكن من القضاء ولكنه لم يفعل. بیمار تھا رمضان میں اور رمضان کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن نہیں، سستی کی، روزہ نہیں رکھا اور اس کی موت پھر کچھ دنوں کے بعد آ گئی. اس لیے بھائیو نیکی میں جلدی کرنی چاہیے، نیکی میں جلدی کرنی چاہیے. قضا نہیں کی، لم يفعل. تو ایسی صورت میں ورثہ کو فیستحب لورثته ان يصوموا عنه عدد الایام.
جتنے دن اس نے روزہ چھوڑ دیے تھے اتنے دن کے روزہ مستحب ہے اس کے ورثہ، اس کے بیٹے بیٹیاں رشتہ دار اس کی طرف سے روزہ رکھیں۔ اگر محبت ہوگی تو رکھیں گے، اگر نہیں محبت ہوگی تو نہیں رکھیں گے۔ اللہ کیا جواب دینا پڑے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَفْعَلُوا أَطْعِمُوا، اگر وہ نہیں رکھ سکتے ہیں کسی وجہ سے بھی تو پھر وہ کھانا کھلائیں گے، ایک مسکین، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا کھلائیں گے۔ کیا آدمی، ایک نوجوان آدمی جو کما رہا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے، کیا اپنے آبا و اجداد، باپ دادا پردادا کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ کیا اپنے بیٹوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ یاد رکھیے، اصول اور فروع، اصول کہتے ہیں جو ماں باپ اوپر تک، اور جو فروع نیچے تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے علماء کے درمیان ان كل من يجب على الانسان ان ينفق عليه فلا يجوز ان يدفع زکاة ماله اليهم، جس کی خرچے کا وہ ذمہ دار ہے، جس کے نفقہ کا ذمہ دار ہے، تو صرف عورتوں کو دے دیا، بھجوا دیا، جن کے نفقہ کا ایک آدمی ذمہ دار ہے، مثلا آپ ہیں، آپ اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، اپنے ماں باپ کے بھی ذمہ دار ہیں، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو آپ تو ان کے اپنے خاص پیسے سے ان کو دینا ہے، زکوٰۃ سے کیوں دیں گے؟ زکوٰۃ سے نہیں دینا۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ، اور ابن منذر کا قول پیش کرتے ہیں کہ وہ گویا کہ اپنے اوپر صدقہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ مثلا اس نے 100 دینار دینا تھا باپ کو، 100 دینار دینا تھا بیٹے کو، یعنی اپنے نفقے سے دینا تھا، ان کا خرچہ دینا تھا، ان کا خرچہ، منتھلی خرچہ دینا تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو زکوٰۃ دے دیتا ہوں، تو زکوٰۃ ان کو دے رہا ہے، ٹھیک، ان کو بھی 100 دے رہا ہے، ان کو بھی 100 دے رہا ہے، اپنے بچوں کو جو فقیر ہیں، پریشان ہیں، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنا خرچہ بچا رہا ہے، اس طرح وہ صدقے کو اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جن کے آپ ذمہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ فَكَأَنَّهُ دَفَعَهَا إِلَى نَفْسِهِ وَيَعُودُ نَفْعُهَا إِلَيْهِ، وہ فائدہ خود اٹھا رہا ہے اس طریقے سے، ہیلے بہانے سے۔ یہ اچھا، ایسا نہیں ہے۔ اور امام احمد فرماتے ہیں لا يعطى الوالدین من الزکاة، والدین کو زکوٰۃ سے نہیں دی جائے گی، ولا الولد، نہ بچوں کو، ولا ولد الولد، نہ پوتے کو، ولا الجد، ولا الجدہ، ولا ولد البنت، بیٹی کے بچے کو بھی نہیں، بیٹی کے بچے کو بھی نہیں، اور دادی کو بھی نہیں۔ ہاں لیکن اس میں ایک حالت استثناء ہے، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ حَالَتان عند بعض اہل العلم، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں 2 حالتیں ہیں۔ آپ اپنے اصول سمجھ گئے نا، اصول ماں باپ اوپر تک، دادا دادی سب، فروع بچے، پوتا پوتی سب، ان کو نہیں دے سکتے، مگر 2 صورتیں جس میں دی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ ان کی زکوٰۃ اس وقت ان کو دیں گے جب وہ مقروض ہیں،
مقروض ہیں، تو بچے کے اوپر اپنے ماں باپ کے قرض کی ادائیگی وہ ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کی بھی اپنے بچوں کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے، نفقہ کی ہے۔ اب وہ مقروض ہیں تو پھر ان کا قرض ادا کر سکتا ہے۔ دفع الزکاة الیہ لأن الاب لا يجب علیہ سداد الدین ولده والوالد لا يجب علیہ سداد دین ابیہ، بچے کے اوپر بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے قرض ادا کرے، اور باپ کے اوپر بھی نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا قرض ادا کرے۔ اب وہ مقروض ہیں تو اپنی زکوٰۃ سے ان کو دے سکتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ اور بچوں کو نفقہ دے رہا ہے وہ اتنا نہیں ہے جو دے رہا ہے، مثلا اس کی تنخواہ ہے 400 دینار، 400 میں سے اپنا خرچہ کرتا ہے 200، 100 دے رہا ہے باپ کو، 100 دے رہا ہے بیٹے کو، بچوں کو، اب وہ پورا نہیں ہو رہا، خود اس کا 200 میں بڑی مشکل سے ہوتا ہے اپنے کا، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو ایسی صورت میں ان يكون المال المزكي لا يكفي للنفقة على الأصل أو الفرع فلا تجب عليه النفقة حينئذ وله أن يعطيهم من الزكاة، تو پھر وہ ان کو اب نفقہ تو نہیں دے گا لیکن زکوٰۃ سے دے گا، زکوٰۃ سے دے دے کہ ٹھیک ہے تم اپنا یہ لو۔ یہ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہی چیز امام ابن تیمیہ نے اختیار کی ہے، اپنے ان کی کتاب ہے الاختیارات صفحہ نمبر 104 میں، وہ کہتے ہیں وَيَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا، یعنی الاجداد والجدات وإلى الولد وإن سفل، یعنی الأحفاد، اوپر تک اور نیچے تک یہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ اذا كانوا فقراء، وہ سب فقیر ہیں، وهو عاجز عن نفقتهم، اور یہ بیچارہ جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ ان کی نفقہ پورا کر سکے، تو وہ اپنی زکوٰۃ سے ان دونوں کو دے سکتا ہے۔ کذا ان كانوا غارمین، اور اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہی جو پہلے کہا تھا کہ اگر وہ مقروض ہیں تو ان کی قرض بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی الاسلام سوال جواب، اور سوال نمبر ہے 105789 اور 15/9/2008 کا یہ سوال تھا۔ مختصر بتاتا ہوں کہ کیا ماں اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ دیکھیں بھائی، نفقہ واجب کس پر ہوتا ہے؟ مرد پر ہوتا ہے، شوہر پر ہوتا ہے، ماں پر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر کوئی ماں ضرورت کے تحت اپنی زکوٰۃ سے اپنی بیٹی کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ اسی طرح عورت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے اور شوہر فقیر ہے، شوہر کو چاہیے تو اپنے شوہر کو یہ عورت اپنی زکوٰۃ سے دے سکتی ہے اگر شوہر کے پاس نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود کی خود اپنی ہے کہ اپنی بیوی سے کہا وہ کیا زکوٰۃ ہے؟ کہا ہاں، کہا مجھے دے دو، کہا میں رسول اللہ سے پوچھوں گی۔ رسول اللہ سے جا کے پوچھا کہ میری زکوٰۃ نکلتی ہے، اور میرا شوہر وہ تو فقیر تھے نا، وہ تو سمجھ گئے کہ مجھے لگتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دے دو، تو میں نے کہا میں پوچھ کے آتی ہوں تو میں ان کو دے دوں۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کیونکہ عورت کے اوپر، بیوی کے اوپر نفقہ نہیں، فرض نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے، کس کے؟ اپنے شوہر پر، پھر وہ جس کے جو اس کے اوپر اس کا مقفول نہیں ہے تو اس کو دے سکتے۔ یہ بھی الاسلام ویب، اور اس کا نمبر ہے 120057496668، اور یہ 4/11/2009